السلام عليكم يا أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في الدراسة. اليوم سندرس التمارين للدرس حقوق العباد، وقد درسنا بالأمس الأسئلة الثلاثة الأولى، واليوم نبدأ من السؤال الرابع. وردت في هذا الدرس جموعا هاته ثلاثة منها مختلفة الأوزان. سبق میں جمع آئی ہیں بہت ساری، ان میں سے 3 مختلف اوزان والی یہاں پہ لکھیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سبق کے اندر جو پہلی جمع ہے، جو اس کا وزن نفوس فعول کے وزن پہ، نفس کی جمع نفوس، مسلمین مفعلین کے وزن پہ، اور مہاجرین مفاعلین کے وزن پہ، یہ 3 جمع ہیں۔ اور سوال نمبر 5 ہے ہات الجمع لما یاتی من المفرد، آنے والے مفردات کی جمع بنائیں۔ امن کی جمع امہات، اور عام کی جمع اعوام، عام کہتے ہیں سال کو، عوام کئی سال جمع۔ علم کی جمع علوم، اور صاحب کی جمع اصحاب، صاحب دوست، اصحاب اس کی جمع ہے۔ سبیل رستہ، سبل اس کی جمع ہے۔ اور جناح پہلو پر، اجنحۃ اس کی جمع ہے۔ شیطان، شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ اور رب کی جمع ارباب، رب پالنے والے کو کہتے ہیں ارباب۔ یتیم اس کی جمع ہے یتامہ۔ اور صاحب اوپر بھی ہے چونکہ نیچے دوبارہ آگے ہے، تو اصحاب اس کی جمع ہے۔ السوال السادس ہات المذکر لما یاتی من المؤنث، جو مؤنث ہے اس کا مذکر لکھیں۔ ام اب، والدۃ والد، کریمۃ کریم، اور مسکینۃ مسکین، جارۃ جار۔ اچھا، اس میں مذکر مؤنث میں اگر دیکھیں کو ہٹا دیں، باقی جتنے بھی ہیں والدہ، کریمہ، مسکینہ، جارہ، جارۃ پڑوسی کو کہتے ہیں، ان سب کے آخر میں گول تائے تانیث لگی ہوئی ہے، تو اس کی مذکر بنانے کے لیے آسان کل یہ ہے کہ آپ آخر سے گول تا کو ہٹا دیں۔ والدۃ سے تا کو ہٹایا والد، کریمۃ کی تا کو ہٹایا کریم، مسکینۃ کی تا کو ہٹائیں گے تو مسکین، جارۃ کی تا کو ہٹائیں گے تو جار۔ سیم اسی طرح اگر کسی کا مذکر سے مؤنث بنانا پڑے، مثال کے طور پر جالس ہے، مؤنث بنانی ہے جالست، سامع سننے والا سامعات، فاتح سے فاتحۃ، ناصر سے ناصرۃ، ساجد سے ساجدۃ، عابد سے عابدۃ، تو کسی اس میں فاعل یا اسم کے آخر میں گول تا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہو، اس میں فاعل کا صیغہ ہو، یعنی صفت کا صیغہ ہو۔ کوسچن نمبر 7 ہے ترجم ما یاتی الی العربیہ، آنے والے جملوں کی تعریف کریں، عربی میں ٹرانسلیشن کریں۔
ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں لا نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لا نعبد الا اللہ، لا نعبد ہم عبادت نہیں کرتے الا اللہ مگر اللہ کی، تو یہ اللہ ہی کی عبادت، یا نحن نعبد اللہ ایاہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، نحن نطیع والدینا، یا ابوینا بھی کہہ سکتے ہیں، نحن نطیع ابوینا، ابوین اس کا مطلب اب ان کی تثنیہ بن رہے ہیں، حقیقت میں تو دو باپ تو نہیں ہوتے، ایک باپ اور ایک ماں، دونوں کو ابوین بھی کہا جاتا ہے، والدین بھی کہا جاتا ہے، تو نحن نطیع والدینا، ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ماں سے اف بھی مت کہو، اپنی ماں سے اف بھی مت کہو، لا تقل تو نہ کہہ لأمک اپنی ماں سے افن، اف تک یعنی اف بھی مت کہو، لا تقل لأمک افن، اپنے ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرو، تکلموا ابویکم، تکلم بات کرو یعنی تم، تکلم سے حاضر جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں گے کیونکہ یہ فعل امر ہے، تکلم، تکلما، تکلموا، والدیکم یا ابویکم، اپنے ماں باپ سے تم گفتگو کرو، بلہجۃ لینۃ، لینہ کہتے ہیں نرم، بلہجۃ لینۃ، تو لہجہ عربی میں بھی اس کو لہجہ ہی کہا جاتا ہے، اردو میں چونکہ ہم کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں لہجہ، لیکن حقیقت میں یہ عربی میں لہجہ کا لفظ ہے، بلہجۃ لینۃ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے، ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر بخش دیتا ہے، کس کو بخش دیتا ہے جی؟ التائبین، توبہ کرنے والے، تائب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے یعنی توبہ کرنے والا، اور اس کی اگر جمع بنائیں گے تو تائبون یعنی بہت سارے توبہ کرنے والے، پھر اس جمع کو چونکہ یہاں پہ اس کو ہم نے مفعول بنانا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لفظ اللہ فاعل ہے یغفرو کے اندر، یغفر اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو بخشنا یہ چونکہ کام ہے اور کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں فاعل وہ بن رہا ہے، سبجیکٹ وہ ہے، تو جس کو بخشا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ ہے، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم منصوب ذکر کریں گے، مرفوع ذکر نہیں کریں گے، تو یہ جمع سالم ہے یعنی تائبون، تو جمع سالم کو ہمیشہ اعراب اس کو جو رفع آتی ہے وہ واو سے آتی ہے، اور رفع سے مراد یعنی پیش، نصب اور جار یعنی زبر اور زیر اس کو یا ما قبل مکسور سے آتی ہیں، جیسے مسلمون اور مسلمین، مسلمون کا مطلب بھی وہی ہے کہ بہت سارے مسلمان، مسلمین کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان، اسی طرح مؤمنون اور مؤمنین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، قانتون قانتین دونوں کا مطلب ایک ہے، عابدون عابدین ایک ہے، ساجدون ساجدین، یعنی یہ سب ایک ہی کنڈیشن میں جمع ہے، بہت سارے مسلمان، بہت سارے عابد، بہت سارے سجدہ کرنے والے، بہت سارے، تو اس میں پھر تائبون اور تائبین یا مسلمون اور مسلمین میں فرق کیا ہے؟ تو مسلمون اس کی حالت رفع ہے یعنی اس کو پیش دی گئی ہے، اب پیش کہاں پہ دی گئی ہے؟ ہمیشہ اعراب آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے، تو مسلمون کے نون کے اوپر تو زبر ہے، تو اس کے آخر میں جو نون سے پہلے واو ہے ہم اس کو دیکھیں گے، وہ واو ایک تو جمع کی علامت ہے، دوسرا پیش کی بھی علامت ہے، تو مسلمون سے مسلمون، جب مسلمان سے ہم جمع بنائیں گے تو مسلمین آئے گا، اب اس میں میم کے بعد یا جو لگی ہے اور میم کے نیچے جو کسرہ ہے،
یہ یا جو ہے یہ جمع کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اعراب کے لحاظ سے نصب یعنی زبر کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے اور زیر کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو سیم اسی طرح التائبون اور التائبین. تو اس جملہ کے اندر جب ہم کہیں گے یغفر اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، کس کو؟ توبہ کرنے والوں کو. جمع ہے تو التائبین. قد تمت هذا الدرس وبالغد إن شاء الله ندرس الدرس الآتي الدول العربية. اليوم يكفي هذا الدرس، فعليكم أن تحفظوا هذا الدرس جيدا بالتمارين، وسنلتقي بالغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.